من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد اللہ بخش نقشبندی صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے تمام مسلمانوں کے قلوب منور فرما رہے تھے. آپ کو بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحر ٹرانسمیشن میں چوتھی سحری کے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں یہ چاہوں گا ناظرین کہ آپ اور ہم اس ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے سے مکمل طور پہ جڑے رہیں، کیونکہ آج کے شو میں میری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز شامل کی جائیں. موضوع یہ ایسا ہے صاحب کہ معمولات رمضان المبارک، اور پھر آگے ایک سوال ہم آپ سے کریں گے، اور یہ سوال پھر آپ علماء سے کیجئے گا کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. یہ بنیادی طور پہ آج موضوع ہے. ہر آدمی سمجھنا چاہتا ہے صاحب کہ رمضان کی برکتیں تو ہیں، لیکن اس کو میں وصول کیسے کروں. تو انشاءاللہ جید علماء کرام سے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ رمضان ہمیں گزارنا کیسے چاہیے. بات یہ ہے صاحب کہ رمضان المبارک کا مہینہ
بندوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ اس میں روزے داروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں ناظرین کہ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا، یعنی اس کی ایک ساتھ ناظرین بیش بہا نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اس کے ہر شب و روز میں لاکھوں کی تعداد میں، یہ کہہ دینا ناظرین آسان ہے، لیکن روایتوں میں یہ باتیں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کی بخشش کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ جہنم سے قیدیوں کو رہا کرتا ہے، اور ہر شب و روز میں روزے داروں کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اب سوال یہ ناظرین کہ رمضان المبارک کو گزارا کیسے جائے؟ تو آئیے ذرا اس کا جواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں کے اطوار میں تلاش کرتے ہیں، ان کے طور طریقوں میں تلاش کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ظاہری حیات طیبہ میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کو دیکھا۔ جب یہ مبارک مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کی تیاریاں شروع فرما دیتے، اور اس میں عبادت و بندگی کے لیے کمر کس لیا کرتے۔ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت عبادت و بندگی اور یاد الہی میں مصروف رہتے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، اس میں بہت زیادہ اضافت فرمایا کرتے۔ اب بات یہ ناظرین کہ میں آپ کو ایک چیز اور سمجھاؤں ذرا سا تاکہ توجہ آپ کی رہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں روزانہ تشریف لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے اور قرآن کو سناتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سنتے تھے۔ اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا جو مجدہ ہے ناظرین، وہ دراصل آپ کے صدقے ہمیں مل گیا کہ بنیادی طور پہ انسان رمضان کا مہینہ پالے، اس میں اللہ کو راضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور سلف الصالحین ہمہ وقت تلاوت کلام پاک میں اس وقت مصروف رہتے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا۔ تمام صالحین خاص طور پر رمضان المبارک میں تہجد کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی، کیا کمال بات ہے ناظرین، ذرا دل کی سماعتوں سے سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر طرف جب سکون پھیل جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اہتمام سے وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے اور تہجد پڑھتے رہتے، اور شہد کی مکھی کی بھن بھناٹ کی طرح ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ صحابی کا عمل تھا ناظرین۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو ہر چیز سے کنارہ کش ہو جاتے اور کلی طور پر تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو جایا کرتے، ہمہ وقت اس میں مصروف رہتے، اور ان دنوں میں قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین یہی معمول تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تمام دنیاوی جتنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں اس کو ترک کر دے، چھوڑ دیتے ہر چیز کو، اور تلاوت کلام پاک میں ہمتاً مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ہر چیز سے دستبردار ہو جایا کرتے، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ کی تدوین و تالیف، بحث و تحقیق اور اہل علم کے ساتھ نشست و برخاست سے علیحدگی اختیار کر لیتے اور تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام دنوں میں 7 دنوں میں قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جایا کرتا تو ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام کرتے، اور جب آخری عشرہ آتا ناظرین تو روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ ذرا اعمال پہ غور کیجئے، قربان جائیے کہ وہ جانتے تھے کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے رمضان کی فضیلت کو سنا ہے، بس جو میرے سرکار نے فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے کہ اس سے بہتر کوئی مہینہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ناظرین امام المحدثین حضرت محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد تلاوت کلام
کلام پاک میں مشغول ہو جاتے اور تقریباً ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ان کا واقعہ ہے کہ رات آتے ہی نماز، تلاوت کلام پاک اور اوراد و اذکار میں ہمتاً متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین ظہری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رقم تراز ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو تلاوت کلام پاک، غریبوں اور مسکینوں اور دیگر جو فقراء تھے ان کو کھانا کھلاتے، کپڑے پہناتے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت حماد بن ابو سلیمان رمضان المبارک میں ہر رات 50 غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے، انہیں کپڑے عنایت کرتے اور ہر ایک کو 100 درہم دیتے کہ وہ امیروں کے ساتھ خوشیاں منائے۔ دیکھیں رمضان شروع ہو گیا صاحب، عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے لیے، لیکن خیال بھی تو رکھنا ہے نا کہ وہ لوگ جو بیچارے بے کس ہیں، مجبور ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اپنا بستر مبارک سرکار علیہ السلام لپیٹ دیتے، اعتکاف فرماتے اور عبادت الہی میں مکمل طور پر مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیتے اور دن رات یاد الہی میں اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے، وہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے اور کہتے ہیں کہ تمہاری تعلیم کے واسطے کہتا ہوں کہ یہ فقیر عالم شباب میں اکثر راتوں کو نہیں سویا کرتا تھا، خصوصاً رمضان المبارک میں بعد مغرب 2 لڑکے سوا پارہ عشاء تک سناتے، بعد عشاء 2 حافظ اور سناتے اور اس کے بعد 1 حافظ نصف شب تک، اس کے بعد تہجد کی نماز میں 2 حفاظ آتے۔ غرض کہ پوری رات میری اس طرح گزرتی کہ میں اللہ کا کلام سنا کرتا تھا۔ آج آپ کو بتلاتے ہیں کہ رمضان گزارنا کیسے چاہیے، ہمیں رمضان کیسے گزارنا۔ ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہو جائیں گی، نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی محلے میں، بس ایک ٹیلی فون کال کیجئے اور جید علماء کرام سے خود پوچھئے انفرادی سطح پہ کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ناظرین جو شخصیات اس وقت موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس رمضان ٹرانسمیشن کا بھی حصہ ہیں، پر نور حصہ ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہمارے آپ کے سب کے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، اور میرے دائیں جانب میرے بھائی ملک کے ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاداد صاحب موجود ہیں۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے جب تک انشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے، یہ بتائیے کہ رمضان ملا سرکار علیہ السلام کے صدقے، ہمیں تو جو کچھ بھی ملا سرکار علیہ السلام کے صدقے ملا، تو اب رمضان ایک تو ان کے صدقے ملا، پھر انہوں نے ہی بتایا کہ رمضان گزارنا کیسے چاہیے۔ پھر سرکار علیہ السلام کی جب ہم حیات طیبہ پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو رمضان کی آمد سے پہلے سرکار علیہ السلام ایک مخصوص تیاری فرمایا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس موضوع کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے کہ جو تیاری سرکار علیہ السلام فرماتے تھے، پہلے ہم انالیسس کریں کہ کیا ہم نے وہ تیاری کی کہ نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ جنید صاحب، آپ نے کیا خوب بات کہی کہ ہمیں جو کچھ ملا در مصطفیٰ سے ملا۔ آئے ہائے، بالکل ایسے۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو اسی در کا گدا بنا دیا، یہ فرما کر کہ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو لینا ہے ان سے لو۔ ابو القاسم آپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر تو جو تیاری ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں راستے پر چلانے کے لیے کرتے تھے، روح کیا ہے؟ روح یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اے بندو اپنے لیے آگے کچھ بھیجو۔ آگے کچھ بھیجو۔ قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا، تم مسافر ہو، زاد راہ اکٹھا کرو۔
قرآن کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ ہائے ہائے، اور اس سے بہتر امین کوئی نہیں۔ اللہ اللہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ فرمایا سامان آگے بھیج، اللہ، جب تیرا سامان آگے جائے گا تو تیرا بھی جی کرے گا کہ جہاں میرا سامان پہنچا ہے میں بھی وہاں جاؤں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان رمضان اللہ۔ المبارک، والا حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ ہوش و خیرت سب پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو ساما گیا۔ جان و دل ہوش و خیرت، جان و دل ہوش و خیرت سب مدینے پہنچے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو امت کو یہ پیغام دیا کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو اس بات کے لیے مخصوص کر لے گا کہ مجھے دنیا مل جائے، فرمایا ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا وہاں کوئی حصہ نہیں۔ ہائے ہائے، اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ کی آمد پر کیا اہتمام فرماتے تھے؟ ہاں یہ بتائیے لو۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کر کے یہ فرما دیں کہ یذلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہو رہا، سایہ فگن ہو رہا۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ترجمہ کرتے ہوئے علماء الفاظ کا بیان کرتے ہیں تو تہمت کس لیتے تھے، سارے معاملات کو نمٹا کر قیدی آزاد ہو جاتے تھے، قرضے ادا ہو جاتے تھے، زکاتیں ادا ہو جاتی تھیں۔ اچھا یہ تیبن کا جو کسنا ہے یہ استعارتاً استعمال ہوا ہے؟ مستعدی، مستعد ہو جایا کرتا، اپنے آپ کو تیار کریں کہ یہ جو رحمتوں کی گھٹا اٹھی ہے اس کا کوئی حصہ مجھ سے خالی نہ جانے پائے، اور رحمتوں کے جو در کھلے ہیں اس سے میری امت کو اتنا کچھ ملے کہ کوئی بھی قیامت کے دن شرمندگی محسوس نہ کرے، اس کے نامہ اعمال میں کسی طرح کی کمی نہ ہونے پائے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو کس طرح سے آقا علیہ السلام کی اتباع میں کرتے تھے، ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل علم میں ایک مقدس نام ہے، وہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک قرآن دن کو، ایک قرآن رات کو، 3 قرآن تراویح میں یعنی 63 قرآن پاک کی اللہ اکبر، اللہ اکبر، احساس تھا کہ میں نے دامن کس طرح سمیٹنا ہے۔ یعنی 63، میں اگر یوں سمجھوں کہ وہ عاشق صادق سرکار علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارکہ کی نسبت سے 63 قرآن ختم کیا کرتے 63 قرآن کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملتے تو ان کا یہی ہوتا تھا، نوافل کتنے، قرآن کی تلاوت کتنی، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو دنیا اسلام کے اندر ایک چمکتا دمکتا روشن ستارہ ہے، ان کے پاس بچے آتے ہیں، حضور عید آ رہی ہے، ہمیں کوئی قطع لکھ کر دیں، تو آپ نے انہیں جو قطع لکھ کر دیا وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان مقدس لوگوں کو کتنا احساس تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، مسرتیں عطا کی ہیں، ان کو ہم کس طرح سمیٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کے لیے کیا لکھا؟ فرمایا خلق می گوید کے فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است۔ سبحان اللہ، مخلوق کہہ رہی ہے کل عید ہوگی، جس کو دیکھو شادمانی، مسرت، خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ دران روزے کے با ایمان بمیرم، مرا در ملک خود آن روز عید است۔ عبد القادر جیلانی کی تو عید اس دن ہوگی جب وہ دنیا سے ایمان کی نعمت لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ میری پیدائش 1944 کی ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے پاکستان کے ابتدائی حالات دیکھے ہیں۔ ہاں، تو آپ نے تو پارٹیشن کی ساری جو ہجرتیں سب دیکھی؟
یعنی اس وقت تو خیر چھوٹی عمر ہے، لیکن میں نے جو ابتدا میں دیکھا جب رمضان آتا تھا تو پاکستانی قوم اس کے لیے تیاری کرتی تھی. ہاں ایسا ہوتا تھا بالکل. بچیوں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا کتنے قرآن ختم کیے ہیں. جی جی. بڑے جو ہیں وہ آپس میں مقابلہ کرتے تھے کہ تو نے کتنی زکوٰۃ دی ہے، کتنوں کو افطار کرایا ہے، تیرے کیا کیا معمولات ہیں. بہت صحیح فرما رہے ہیں، بہت صحیح فرما رہے ہیں. لیکن جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم اسی بات کی طرف جا رہے ہیں. قوم کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے جو دنیا مانگتا ہے ان کو دنیا ملے گی، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اور اس سے بڑھ کر قوم کا اور کوئی خسارہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان المبارک آئے اور چلا جائے. جس طرح ہم نے ابتدا میں قرآنی آیات سنی، عباد الرحمن، رمضان تو آتا ہے ہمیں رحمان کا بندہ بنانے کے لیے، ہمارے قلب و ضمیر کو اللہ کی محبت سے معمور کرنے کے لیے کہ الذین یمشون فی الارض ہونا. اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو زمین پر چلتا ہوا سلامتی کا پیغمبر. بالکل ایسا ہے. جب ان سے جو حلا خطاب کریں تو ان کے منہ سے سلامتی کے کلمات نکلیں. بالکل ایسا. ان کی راتیں سجدہ ہو تلاوت میں، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو آپ کو معلوم ہے رب کائنات نے آپ کے ساتھ وعدہ فرمایا فتہجد، آپ تہجد ادا کریں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے. بالکل ایسا. تو آپ کی تو راتیں عموماً بیداری میں گزرتی تھیں، لیکن رمضان المبارک کی آمد پر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ورفعنا لک ذکرک کا تاج لے کر آئے، انہوں نے ہمیں یہ نمونہ دیا کہ رمضان المبارک کی آمد پر اس کی رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے تمہیں ہر طرح سے فراغت کر لینی چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اچھا اب اس میں ایک بات، ایک تو یہ سرکار علیہ السلام کا عمل، اس پہ مزید کوئی آپ کلام کرنا چاہیں؟ بالکل، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے اتنے اعمال ہیں رمضان کے حوالے سے کہ ہم صرف اسی پہ پروگرام کریں تو میرا خیال ہے ہمیں کئی پروگرامز چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ان کے غلاموں کو، کیونکہ میں نے ایک ابتدا میں ایک بات کہی کہ وہ تھے کہ بس وہاں قول مبارک جو ہے وہ آتا تھا اور یہاں سے جملہ آتا تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، بس دوسری بات ہی نہیں ہوتی تھی نا. اور وہ تو کوشش کرتے تھے کہ اس میں اس دوڑ کے اندر کوئی آگے بڑھ جائیں کہ میرے سرکار نے جو فرمایا سرکار دیکھیں کہ میرا یہ غلام آگے بڑھ گیا ہے. بتائیے صحابہ کا کیا طریق تھا رمضان آنے سے پہلے؟ رسول کریم علیہ السلام کو اپنی حیات طیبہ میں 9 رمضان پاک گزارنے کا موقع ملا. بالکل ایسا. اور رمضان سے آپ کا تعلق جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے. ہاں آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور روایات میں آتا ہے کہ وہ جس مہینے میں آپ وہاں اور فکر کے لیے تشریف لے جاتے وہ رمضان کا مہینہ تھا. تو یعنی آپ کا اپنے مالک و مولا سے تعلق تھا وہ اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے اور روزے سے، سبحان اللہ، حالت روزہ سے ہوتے. تو سبحان اللہ، اس مہینے سے جو ایک نسبت اور لگن اور محبت ہے وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کی تخلیق اور جنات کی تخلیق جو ہم نے کی اس کا بنیادی مقصد وہ اپنے رب کی عبادت کریں. بالکل ٹھیک. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے. بالکل. اب ان دونوں آیات کو سامنے رکھے اگر آپ دیکھیں تو میرا اور آپ کا اور اہل ایمان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. ایسا ہی ہے. اور رزق کی ذمہ داری جو ہے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے. بالکل درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ہوا یہ ہے کہ ہم نے تو رزق کے پیچھے تو بھاگنا شروع کر دیا اور جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں تخلیق فرمایا اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا. ٹھیک ہے. رسالت امام علیہ السلام پہلے سے تیاری فرماتے تھے اور باقاعدہ جیسے کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ شعبان میں آپ نے ایک بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخر کے اندر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بالکل حدیث کے راوی ہیں. اور میں امام شافعی علیہ رحمہ کو دیکھتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں میں جب بھی کسی صاحب تقویٰ کو دیکھتا ہوں کہ وہ حدیث پر عمل کر رہا ہے تو میں یوں سمجھتا ہوں میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں. امام مالک فرماتے ہیں کہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا بالکل ایسا ہے جیسے سفینہ نوح کے اندر سوار ہو جانا ہے. جیسے وہ لوگ نجات پا گئے فرمایا اسی طرح یہ سنت پر عمل کرنے والے بھی نجات پا گئے. اور بشر حافی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی. فرمایا کہ بشر کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آپ کی ہم نشینوں میں یہ مقام اور مرتبہ کیوں دیا؟ عرض کیا مالک مولا مجھے خبر فرمایا
تیرا سنت پر عمل کرنا ہمیں اتنا پسند ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کے ہم نشینوں میں ایک بلند مقام عطا فرما دیا۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہم سب ماہ صیام گزاریں سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، تاکہ ہمیں اس کے سارے فیوز و برکات جو ہیں ہمیں اس کے حاصل ہو جائیں۔ رسالت امام علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا معمول بڑا اچھا تھا جی۔ ہمیں تو شعبان میں فکر ہوتی ہے، اور میں یہاں ایک روایت لینا چاہتا ہوں کہ آپ کا معمول کیا تھا، کان یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم، صحابہ کرام 6 مہینے انتظار فرماتے تھے رمضان کا۔ آپ دیکھیں نا بے قراری اور ان کا اضطراب دیکھیں کہ 6 مہینے ان کو انتظار ہوتا تھا کہ کب رمضان آئے گا اور کب ہمیں فیوز و برکات سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ ثم یدعون ستۃ اشہر ان یتقبل منہم، اور 6 مہینے دعا فرماتے تھے یا اللہ جو روزے ہم نے رکھے اسے قبول فرما، اسے قبول، اور اس کے غم میں رہتے تھے، اس کے فراق میں رہتے تھے۔ بالکل، بلکہ رسالت امام علیہ السلام نے کسی کو بہت ہنستے کہہ کے لگاتے دیکھا، فرمایا رمضان کے بعد تو فرمایا کہ یا تو تجھے یہ پیغام مل گیا ہے کہ تیرے روزے قبول ہو گئے ہیں، اور یا پھر یہ جو منتظر ہوتے ہیں ان کا یہ انداز نہیں شکر ادا کرنے کا انداز ہے۔ تو گویا آپ نے اس چیز کو اتنا پسند ہی فرمایا۔ تو صحابہ 6 مہینے اس بات کے لیے دعا کرتے رہتے، یا اے پروردگار عالم جو روزے ہم نے رکھے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ جیسے خطبے کا بھی آپ نے ذکر فرمایا اور میں بھی پروفیسر فرما رہے تھے، اس میں ایک چھوٹا سا ایک حصہ آتا ہے جی آخر میں اس حدیث کا، خفف عن مملوکہ، جس پر ہمیں بطور خاص توجہ دینی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اس صبر کا مہینہ ہے، آپس میں باہمی الفت و محبت کا مہینہ ہے، اس میں خیرات کرنی چاہیے، صدقات دینے چاہیے، لیکن اس کے روزے دار کو روزہ افطار کرانا چاہیے، چاہے کھجور سے ہو جائے، پانی کے گھونٹ سے ہو جائے، اس کے ثواب میں، اور یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ آخر میں جو ایک پیغام ہے خفف عن مملوکہ ہی، 4 چیزیں، 4 چیزیں۔ سب سے پہلے آپ نے آخر میں فرمایا کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم نے اپنے سب آرڈینیٹس پر، اپنی مملوک پر تم نے ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا، بوجھ کو، غلاموں پر بوجھ کو۔ اچھا اب اس کو آپ کیٹیگوریکلی اگر آپ دیکھیں نا، اب چونکہ ہمارے پاس تو غلام ہے نہیں ہے، اب الٹیمیٹلی ہر بندہ جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی اس کا ماتحت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ گھر کا سربراہ ہے، گھر کا نگہبان ہے، تو اس کی بیوی، اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے ماتحت ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ماتحت اس کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ اگر آپ آفس میں ہیں تو آپ کے ماتحت موجود ہیں، آپ کے نوکر چاکر ہیں، کلرکس ہیں، دیگر لوگ ہیں، خادم ہیں، خدام ہیں، آپ کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اللہ حاضر قیاس آپ اس کو دیکھتے چلے جائیے، تو جو لوگ آپ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، یہ دائرہ کار کے اندر آتے ہیں، آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، ان پر آپ نے بوجھ کو کم کرنا ہے، بوجھ کم کرنا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات، بڑی اہم بات ہے، اور اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس بوجھ کو کم کرنے کے بجائے ہم نے ان پر بوجھ بڑھا دیا ہے، ہم نے بڑھا دیا ہے، رمضان میں بڑھا دیا ہے۔ ملازمہ اگر روزے کے حالت روزہ میں ہے، ہم نے اس پر بوجھ زیادہ کر دیا ہے۔ بیوی اگر حالت روزہ میں، اس کا بوجھ ہم نے زیادہ کر دیا۔ آپ عبادت کا وقت اسے کب دیں گے؟ وہ عبادت کس وقت کرے گی؟ جب بوجھ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جیسے کہ ابھی آپ پہلے فرما رہے تھے کہ میری افطاری بہت ہلکی اور سحری بہت ہلکی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے ہر مسلمان مومن، تو یہ بہت لائٹ ہونی چاہیے، لائٹ ہونی چاہیے۔ اور بھوک تو ہے ویسے بھی جو ہے، وہ فرمایا کہ یہ جنت کے مطلب ایک پہلو میں سے ایک پہلو ہے، تو ہمیں اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اچھا حقیقی روزہ تو یہی ہے نا کہ آپ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہم نے رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہیں تمہارے لیے کثرت سے ہونی چاہیے۔ 2 کا تعلق تمہارے رب کی ذات سے ہے، 2 کا تمہاری اپنی ذات سے ہے۔ رب کی رضا طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ دوسرے جو تمہارے ساتھ جن کا تعلق ہے، رب سے پناہ مانگو اس کی دوزخ سے، اور جنت کے طلبگار ہو جاؤ، اور استغفار اور توبہ کرتے رہو۔ بالکل، مطلب لازم پکڑ، جن سے چھٹکارا نہیں ہے لازم پکڑ لو، بالکل ٹھیک۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ رمضان کیسے گزاریں؟ علامہ صاحب اس میں بنیادی طور پر آغاز کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا اہتمام کیسے فرمایا۔ اس میں جو سب سے پہلی بات لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کثرت سے تلاوت کلام پاک فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو اچھا میں یہ کہوں کہ قرآن کا آپ سے تعلق، میں جن کے قلب پہ قرآن نازل کیا اس سے بڑا تعلق کیا ہوگا؟ قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا، پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو تلاوت کلام مجید کا جو باقاعدہ رمضان میں سرکار علیہ السلام اہتمام فرمایا کرتے تھے، ذرا اس پہ ذرا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ جنید بھائی، دراصل ہم دیکھیں تو رمضان ہے ہی شہر قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس کو قرآن سے خاص نسبت ہے، نہ صرف قرآن حکیم فرقان مجید سے نسبت ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو کنگالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام تر کتب آسمانی جو ہیں وہ رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ بالکل ایسا ہے، تو زبور انجیل جو ہے
ان کے نزول کا شرف بھی قرآن جو ہے وہ رمضان کے دامن میں. سر حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی نا وہ روایات کے مطابق 12 یا 18 رمضان بنتی ہے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات جسے آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اس کی روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 6 رمضان، اور جو عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل نازل ہوئی ہے جسے آپ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں وہ 12 یا 13 رمضان آتا ہے، اور 27 رمضان مبارک تو ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر آپ آغاز سے بات کریں تو سیدنا آدم علیہ السلام کے جو صحائف ہیں اس کے بارے میں بھی مطلب جو ہے وہ اس صراحت موجود ہے کہ یکم رمضان المبارک کو وہ آپ پر جو ہے ان کا نزول ہوتا ہے. تو رمضان کو کتب سماویہ کے نزول کے حوالے سے خاص نسبت حاصل ہے، اور یہی سبب ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول مبارکہ ہوتا کہ اس میں تلاوت قرآن حکیم فرقان مجید بالاہتمام خصوصیت کے ساتھ فرمایا. اچھا کیسے فرماتے تھے وہ ذرا لوگوں کو؟ جی سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی جو ہے وہ حاضری ہوتی، جلوہ فرمائی ہوتی. آپ جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں آتے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن حکیم فرقان مجید کا دور فرمایا کرتے. مطلب دور فرمانا یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کو قرآن سناتے اور ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے. سبحان اللہ. یہ معمول پورا رمضان مبارک جو ہے وہ جاری رہتا. سبحان اللہ. اس طرح سے قرآن کے ساتھ محبت اور الفت کا جو معاملہ ہے وہ ملتا ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ، چونکہ آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والی خاص مطلب کاشان اقدس کی جو ہے وہ زینت ہے، تو آپ دیکھیں کہ اسی چیز کو آپ میں مطلب معاملہ ملتا ہے کہ آپ کے سیر نگار لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز سحری کے بعد طلوع آفتاب تک مسلسل قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت فرمایا. اللہ اکبر. سحری کے بعد سے لے کے جی سحری کے بعد سے لے کے مطلب نماز فجر وغیرہ کے ادائیگی کے بعد طلوع آفتاب تک. اور یہ بڑا وہ قیمتی وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا، رزق کے بانٹے جانے کا، دعاؤں کی قبولیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا. اور خصوصی ساتھ آپ دیکھیں گے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو ایسی معصورہ دعائیں کہ جن کے پڑھنے کا صبح کے وقت میں حکم فرمایا گیا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس سے پہلے اگر وہ دعائیں پڑھ لی جائیں تو وہ ساری کی ساری مؤثر ہوتی ہیں. وہ بتائیے گا آگے جا کے، میں سننا چاہوں گا بلکہ ہمارے دیکھنے والے. لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ماں کے صدقے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ سحری کر کے اور فجر کی نماز ادا کر کے سونا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا ہے نا، اس کا کلام سننا ہے. اور تلاوت کلام پاک کا بڑا خاص موقع ہے. اس کا مطلب بالکل ایسے، کیونکہ اگر وہ منتخب کرے کوئی وقت تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں کوئی خاص بات ہے. میں اس پہ ایک خاص واقعہ یہاں مجھے یاد آ گیا حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ کا معمول مبارک جب ہم آپ کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کی 50 سالہ زندگی اس طرح سے گزری کہ آپ کی جو خادمہ ہیں وہ حضرت سیدہ عبدہ بنت شوال، آپ بیان فرماتی ہیں کہ 50 سال آپ کی زندگی اس طرح سے گزری کہ ہر روز رات کو مسلسل آپ عبادت کرتی رہتی. آخر شب میں جا کے آپ اپنے جائے نماز پر کچھ دیر کے لیے سستا لیتی اور پھر اٹھ جاتی، اور اس طرح خوف مطلب طاری ہوتا کہ جلدی سے اٹھ کے پھر دوبارہ سے تہجد کے نوافل پڑھتی، نماز فجر پڑھتی اور پھر ذکر اذکار کے اندر مشغول ہو جاتی. آپ خود فرماتی ہیں کہ میں اپنے نفس کو جو ہے وہ تنبیہ فرمایا کرتی. آپ کہتی کہ دنیا میں جاگنا ہے اور قبر میں جا کر سونے کا بہت ٹائم ملے. سبحان اللہ. ادھر جاگ لو ادھر آرام سے سونا مل جائے، ادھر پھر قیامت تک سوتے ہی رہنا ہے، نیند ادھر جا کے پوری کرنا. آپ فرماتی ہیں وہ وقت کی جیسے بات ہو رہی تھی، آپ فرماتی کہ ایک دن فجر کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ بارگاہ میں ذکر و اذکار مناجات اور دعائیں وغیرہ جو ہے وہ تسبیحات پڑھتے پڑھتے میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 درخت ہیں، ایک پر زرد، ایک پر نقری، ایک پر جو ہے وہ سنہری یا سرخ جو ہے وہ پھل لگے ہوئے ہیں. اچھا. اور بڑے خوبصورت درخت، یا ایک ہی درخت پر تینوں پھل لگے ہوئے. تو میں نے پوچھا کہ یہ درخت کس کا ہے، کیسا درخت ہے؟ تو مجھے یہ بتایا جاتا ہے، ہاتف سے آواز آتی ہے کہ یہ آپ کا ہے. میں آگے بڑھتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ کچھ سنہری پھل نیچے گرے ہوئے. تو میں کہتی ہوں کہ کیا ہی خوبصورت ہوتا کہ یہ جو گرے ہوئے پھل ہیں یہ بھی اوپر ہی لگے ہوتے. تو ہاتف سے پھر آواز آتی ہے کہ اے رابعہ بصریہ، دراصل یہ پھل بھی اوپر ہی لگے ہوئے تھے، اور یہ پھل تم نے جو اللہ کی تسبیحات بعد نماز فجر کی ہیں یہ اس کے صلے کے طور پہ لگے ہیں. اللہ. اور یہ نیچے گرنے والے پھل اس وجہ سے ہیں کہ تم آخر وقت میں جب تسبیحات کر رہی تھی تو اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ رات سے گندا ہوا آٹا کہیں خمیر تو نہیں ہو گیا.
ہاں وہ جو تم نے تھوڑا سا اللہ سے توجہ ہٹا کے دنیاوی معاملات کی طرف توجہ کی تو اس دوران یہ لگے ہوئے پھل نیچے گر گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ورنہ یہ سب کے سب بھی اوپر ہی ہوتے. وہ جیسے ایک پرندے کا بھی واقعہ ہے نا کہ وہ اچانک وہ جال میں پھنسا تو اس سے پوچھا کہ جال میں پھنسا کیوں؟ اس نے کہا وہ جو لمحہ جس لمحے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا بس اسی لمحے میں جال میں پھنس گیا تھا. یہ اصل چیز یہی ہے جنید بھائی کہ ہمیں اپنی زندگی کے ملے ہوئے جو لمحات ہیں نا ان کو غنیمت جاننا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے مہلت سمجھنی ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو رمضان مل گیا. اب دیکھیے کہ کورونا کے سبب سے کتنے سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان ہم تک مطلب وہ اس رمضان تک نہیں پہنچ سکے، وہ دنیا سے چلے گئے. ہمیں اللہ نے مہلت دی، ہمیں رمضان دے دیا، ہم اس کو غنیمت جانے کہ نہ جانے اگلے سال کا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ جس نے رمضان پایا اپنی بخشش و مغفرت نہیں کروا سکا تو وہ یقیناً خسارے میں. سر یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا اس میں جو وہ حدیث مبارکہ ہے ممبر شریف والی، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ پروفیسر صاحب کلام فرمائیں، لیکن پہلے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں کیونکہ دو باتیں آپ نے بہت اس وقت، ویسے تو ظاہر ہے ساری باتیں آپ کی قیمتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن دو باتیں ایسی ہیں کہ میں چاہتا ہوں اس پہ کلام کریں. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث مبارکہ، اور دوسرا اگر اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ جیسا بھی آپ نے فرمایا ہمارے اطراف کے کتنے لوگ خان صاحب جو ہمارے درمیان تھے، اطلاع ملی کورونا ہوا اور چلے گئے زندگی، اچھا ویسے بھی زندگی اور موت کا نہیں پتہ، کم از کم اس رمضان کو غنیمت جان. ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ جو وینٹیلیٹر پہ گئے اور اچانک چلے گئے. ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سانسیں تو دی ہوئی ہیں، ہر رات فرشتے ہر رات یعنی جس کلام پاک کو میرا تو دل کر رہا ہے وہ ماہر القادری صاحب کی میں وہ جو قرآن کا جو ایک خاص مطلب شکوہ ہے وہ میں پڑھ کے لوگوں کو سناؤں کہ وہ قرآن کا شکوہ کیا ہے. قرآن ہم سے شکوہ کر رہا ہے بنیادی طور پہ کہ وہ کیا ہے. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے موقع پہ میں حاضر خدمت ہوں. اور کیا کمال گفتگو اس وقت علماء کرام فرما رہے ہیں. ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے ناظرین یہ آپ کو ہم قدم بہ قدم بتا رہے ہیں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اتنی عبادات کا پیکیج ہے ناظرین کہ اگر یہ پیکیجز ہمیں مل جائیں اللہ کرے اور اس پہ ہم عمل کر لیں تو کیا ہی بات ہے. لیکن ایک بات جو بڑی دل سوز بات علامہ صاحب وقفے سے قبل فرما رہے تھے، تو ماہر القادری صاحب کے وہ اشعار اس وقت میرے سامنے آ گئے. میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن کا وہ شکوہ آج میں پہنچا ہی دوں. طاقوں میں ہم نے سجا دیا ہے صاحب، زلدانوں میں بند کر دیا ہے، لیکن قرآن کو جو اہمیت ہمیں دینی چاہیے تھی وہ اہمیت ہم دے ہی نہیں رہے. وہ فرماتے ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جیسے کسی طوطا و مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں خان صاحب، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کسی بزم میں میرا ذکر نہیں. دیکھیں یہ قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. یعنی میرا رب فرماتا ہے کہ کسی پہاڑ پہ نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا عظیم شان ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا کلام
کہ کلام جس کا اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، جس پر اتارا اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، اور جس کے لیے اتارا اس سے بڑھ کے امت کوئی نہیں۔ آخر کے دو مصرے کہ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ پروفیسر صاحب، ایک تو بات بنیادی طور پہ میں چاہتا ہوں اس تمہید سے قبل کہ جو سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے بتائیے، میں نے جیسے ابتدا میں بھی صالحین کے واقعات، صحابہ کے واقعات، ان کی طرز زندگی، خود سرکار علیہ السلام، قرآن 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 قرآن، رمضان قرآن رمضان قرآن رمضان قرآن، بنیادی بات۔ دوسری بات، وہ جو ذکر فرما رہے تھے حدیث مبارکہ، ذرا وہ بتائیے لوگوں کو کہ وہ جو ممبر شریف پر سرکار علیہ السلام کا پہلا قدم مبارک، دوسرا قدم مبارک، تیسرا قدم مبارک، امام الانبیاء کی آمین اور دعا فرشتوں کے امام کی، جی بتائیے۔ قرآن جس رات میں آیا وہ رات راتوں کی سردار بن گئی۔ اللہ اللہ، قرآن جو فرشتہ لایا فرشتوں کا سردار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن جس نبی کو ملا امام الانبیاء بنا۔ آہا، قرآن کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معیار مقرر فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آہا ہا ہا ہا، تم میں سب سے بہتر انسان ہی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ واہ واہ، سبحان۔ اسی قرآن کا رمضان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آہا، رمضان کو معمولی نہ سمجھنا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے اپنے بندوں کو وہ دستور ہدایت عطا کیا ہے کہ جس میں تمہاری زندگی کے سارے سامان اتنی خوبصورتی سے سجا دیے گئے ہیں کہ تمہیں کبھی بھی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل اور رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آہا، تو رمضان کے اندر جو معمولات قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق بھی ہم نے عرض کیا، اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہم سارے انہی کاموں میں لگ جائیں۔ اس سے بڑھ کے کام کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں اصول دیا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی قیلولہ آپ نے ترک نہیں کیا، قیلولہ کی عادت بنائیں، پھر رات کو تہجد سے پہلے تھوڑا آرام کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعتیں قرآن پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے کس طرح آپ کے اندر شگفتگی آتی ہے، سبحان اللہ، اور آپ لذت پاتے ہیں۔ اچھا، اس ٹائم مینجمنٹ پہ آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ آپ وہ جو حدیث مبارکہ ہے ذرا میں چاہتا ہوں وہ بھی معمولات میں بڑا اہم کردار ہے اس حدیث مبارکہ کا بھی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج جب خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں جی، تو صحابہ رضی اللہ عنہم تو سراپا گوش بن کر بیٹھے ہیں، ان کی توجہ ادھر ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان کے سروں پر گویا پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ ہلے تو وہ اڑ جائیں گے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر قدم فرمانے لگے تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا آمین، تیسرا قدم رکھا آمین۔ اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہم نے خلاف معمول یہ باتیں، یہ آپ کا عمل دیکھ کر جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آمین کہنے کا، تو آپ نے فرمایا کہ آج جب ہم خطبہ دینے کے لیے آئے تو جبریل امین علیہ السلام وہاں منبر کے پاس موجود تھے۔ اچھا، جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قطع کلام کی معذرت، آپ کی اجازت سے کالز لیتا ہوں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے تاکہ لوگ مزید جو ہے تجسس سے آپ کی بات کو سنیں۔ پہلے کالر اعظم حجازی صاحب ہمارے ساتھ حویلی لکھا سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ کی اللہ عمر دراز فرمائے، علم نور ہے، اور جو علماء حق اہل سنت ہے آپ کے چینل سے جو یہ روشنی میرے آقا کے نور کی پھیلا رہے، اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اور آج کے موضوع کے حوالے سے آپ روزہ انسان جو جب رکھتا ہے تو حضرت صاحب اپنے نگاہ کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، دل کی بھی کرنی چاہیے، باتوں کی بھی کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک۔ تو بڑے دل جمی سے ادب سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور حضور جنید صاحب میں نعت خوانی کرتا ہوں، اچھا ٹھیک، تو آپ کے چینل پہ جو ہے نا ایک میں لائن سنانا چاہتا ہوں آپ کی دعا لینے کے لیے۔
ارے میں بس چلیں آپ ایک مصرع ضرور سنائیے. اب ظاہر ہے میں اس معاملے میں کہاں روک سکتا ہوں, فرمائیے. جی جی. ہاں جس نے عشق شاہ دی سینے میں پالا ہوگا. ماشاء اللہ اعظم صاحب, ماشاء اللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین کرام, آپ ہمیں ضرور جوائن کیجئے, دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں, ٹیلی فون لائنز آپ کے سامنے نمایاں ہیں. آپ آ کر علماء کرام سے سوال کریں کہ ہمیں بتائیے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے, یا کوئی اسپیسیفک بات کرنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, لارائب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں, مجھے ایک فرمائش کرنی تھی. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, خاص صاحب سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جاگنے کی راتوں کی تو افادیت ہے رمضان میں, باقی راتوں کے لیے بھی افادیت جو ہے باقی راتوں کی, اگر آپ اس کا کچھ کر سکیں تو پلیز. بالکل آپ کو بتاتے ہیں افادیت بھی, اور ان راتوں میں کرنا کیا چاہیے آپ کو یہ بھی بتائیں گے. جی وہیں سے جبرائیل علیہ السلام. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام وہاں موجود تھے, انہوں نے 3 دعائیں مانگی, میں نے ہر قدم پر ان کی دعا پر آمین کہا. اب دعا مانگنے والے جبریل, آمین کہنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کی قبولیت میں کس کو شک ہو. اللہ. وہ دعائیں کیا تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر پائے وہ نامرادی کو پہنچا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے نامرادی کو پہنچا. اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پائے اللہ اللہ اور ان کو راضی کر کے اپنے آپ رب کو راضی نہ کرے وہ نامرادی کو پہنچے. اللہ اللہ. تو ہمیں رمضان المبارک میں جہاں اور امور کی طرف توجہ دینا ہے, ان امور کو بھی سامنے رکھیں, ان باتوں کی طرف بھی دھیان دیں کہ ہمارا والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے, ہم آقا علیہ السلام پر رمضان المبارک میں کتنی کثرت کے ساتھ درود پاک بھیج رہے ہیں, ہم کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معمولات کو سامنے رکھ کر رمضان المبارک کی برکتوں سے اپنا دامن بھر رہے ہیں. اس میں پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے, اس دعا کے اندر اس کا مطلب اگر مجھ جیسا طفل مکتب اس بات کو سمجھے کہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پایا, اس کی ہلاکت ہو گئی, اس کا مطلب یہ نامرادی, میں نے وہ مفہوم اس طرف, یعنی نامرادی اس سے بڑی کیا ہوگی, یہ نامرادی ہو گئی نا اس کا مطلب. جی ہاں جی. اس کا مطلب یہ ہو کہ غفلت میں, تساہل میں, کاروباری معاملات میں, جابز میں میں بیزی رہا اور رمضان کو میں نے گزار دیا. جی ہاں, یہ ہوتا ہے نا گزارنا, میں نے گزار دیا, رمضان گزر گیا اور رمضان ویسے گزر گیا کا ویسا رہا, لیکن میں اس وعید کے زمرے میں اس کا وعید مطلب کے زمرے میں آئے. اچھا اب ایک بات ہی بتائیے علامہ صاحب, بات تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک تو بنیادی طور پہ جو اعظم حجازی صاحب تھے ان کا ایک سوال بھی تھا کہ اپنی نگاہوں اور دل کو ہم کیسے پاک رکھ سکتے ہیں رمضان میں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ باقی راتوں کی جو افادیت ہے رمضان کی وہ بھی بتائیے, تاک راتوں کی تو ظاہر ہے اس پہ ہم کلام کریں گے, یہ دونوں سوال پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ نگاہوں کو پاک رکھنا, غضوا ابصارکم, اللہ کا واضح پیغام ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو. ٹھیک ہے, یہ تو اپنی نگاہوں کو پاک رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اب دل کو بھی صاف رکھیں, نگاہوں کو پاک رکھیں, شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. دوسرا سوال آپ نے کیا فرمایا؟ دوسرا یہ کہ جی آخری راتوں میں تاک راتیں جی, کے اس علاوہ میں یہ کہ رسالت مآب علیہ السلام آخری عشرے میں اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے اور کثرت سے آپ نوافل پڑھتے, آپ عبادت فرماتے. تو طریقہ کار یہی ہے کہ اپنے بستروں کو لپیٹ دیا جائے اور کاما و ناما, پہلے آپ قیام بھی فرماتے تھے, آپ سوتے بھی تھے, لیکن جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو مسلسل آپ کا وقت جو عبادت میں گزرتا. بالکل ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں جی. سائمہ بی بی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہن آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جی جی فرمائیے. بہت 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 دل کے ساتھ آپ میرے لیے نامحرم ہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ نہیں سکتی کہ آپ مجھے پسند ہیں, لیکن میں دل سے کہتی ہوں کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں. جزاک اللہ میری بہن, جزاک اللہ میری بہن. سوال کیا کرنا چاہتی ہیں؟ سوال یہ ہے میرا جنید بھائی کہ میں بس یہ کہ
انسان کو زندگی میں بہت سارے لوگ تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں دل سے تمام لوگوں کو معاف کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی جب میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں میں بہت تکلیف سے نا روتی ہوں، مطلب میرے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ویسے تو نارمل روٹین میں نہیں ان چیزوں کو یاد کرتی، لیکن جب میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں تو میں بہت روتی ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ میں کیسے میں نے معاف تو کر دیا لیکن وہ تکلیف میرے دل سے. اچھا، مطلب وہ جو جن لوگوں نے آپ کو تکالیف دی ہیں ان کا خیال آپ کو نماز میں آتا ہے، آپ ہی بات کرتی ہیں نا. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. جناب کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں احمد حمید بات کر رہا ہوں، احمد پور شرکیہ سے. جنید بھائی احمد پور شرکیہ سے. جناب فرمائیے. جی سر، میرا ایک تو یہ فرمائش ہے کہ میرے بنے کی بات نہ پوچھو، میرا بنا ہریانہ ہے ایک یہ قوالی. اچھا، یہ خاص آپ نے سن لی آپ کی فرمائش. جی بتائیے، مزید بتائیے. اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور جیسی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور بندہ پزل ہو جاتا ہے کہ سحری ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا ہمارا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، جبکہ ہم نے سنا ہے احادیث وغیرہ میں کہ کالا دھاگا جو ہے وہ پاؤں میں باندھ دیا جائے اور جب تک وہ ظاہر نہ ہو جو کالا دھاگا پاؤں میں باندھ دیا جائے. نہیں، کالا ڈورا سفید ڈورے سے الگ نہ ہو جائے. قرآن کریم کی آیت آتی ہے کالا دھاگا آپ نے پاؤں میں کیوں ہے؟ اچھا، بہرحال آپ کو بتاتے ہیں، آپ فکر نہ کیجیے. اچھا، ایک تو یہ کہ علامہ صاحب سائمہ بی بی جو ہیں، ظاہر ہے یہ بھی ایک ایمان کی نشانی ہے کہ کسی کو معاف کر دیا لیکن اس کا وجود ہوتا ہے نا ذرا وہ پنچنگ ہوتی رہتی ہے دوران نماز عبادت. تو کیا کرنا وہ ہلکی ہلکی کسک تو دل میں رہتی ہے، اور جب دوسروں کی تکالیف اور مظالم یاد آتے ہیں تو ظاہر ہے انسان کے اشک رواں ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز چونکہ خالص اللہ کی عبادت ہے تو اپنا رخ اور رجوع اللہ ہی کی جانب ہونا چاہیے، اور اللہ کی یاد میں رونا چاہیے، اس کے خوف میں رونا چاہیے. وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے. کجا کہ بندہ دنیا کے دکھ اور غم یاد کر کے جو ہے اشک بار ہو جائے، زیادہ مناسب اور بہتر ہے وہ آنکھیں اگر پرنم ہوں بھی صحیح تو اللہ کے خوف سے پرنم ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بہت میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. احمد صاحب احمد پور شرقیہ سے سوال کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو ہمارے یہاں پریکٹس نارملی یہ ہے کہ آخری وقت تک کھاتے رہو، آخری وقت تک کھاتے رہو. اگر چائے بھی پینی ہے تو پھر گٹکا بھی کھانا ہے، تو پھر سگریٹ بھی پینی ہے اور اذان کی آواز بھی سننی ہے. جب سن لی، اس کے سننے کے بعد اگر آپ نے ایک لقمہ بھی منہ میں ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزہ نہیں ہوا. ہاں، تو احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ اذان سے پہلے، چونکہ اب تو ظاہر کیلنڈر بھی موجود ہیں اور وقت بھی موجود، آخری منتہائے سحر جو ہے وہ بھی اس کا پتہ ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیا جائے. بالکل، بہت اچھی بات. اذان تو جو لمٹ ہے نا جی، وہ تو لمٹ جب شروع ہو گئی تو اس کے بعد پھر تو بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور آئیے علماء کرام سے پوچھیے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے. علامہ صاحب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک، ویسے تو ہر عمل انتہائی حسین ترین عمل، لیکن جہاں فرائض کا اہتمام، جہاں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اب ہم گریجولی چل رہے ہیں، وہاں نوافل کا بھی بے انتہا اہتمام، اور اس میں بھی کثرت نوافل جو ہیں وہ رمضان شریف کے معاملے میں ہمیں نظر آتی ہیں. فرمائیے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے اور رات بھر آپ قیام فرماتے، اور وہ جو حدیث پاک آتی ہے کہ جب صدیقہ کائنات نے عرض کیا رسول آپ اس قدر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ پاؤں متورم ہو جاتے ہیں. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اللہ کے شکر کا بہترین طریقہ جو ہے اور تقرب اللہ کا وہ نوافل کی ادائیگی ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ نوافل ادا کرتے کرتے رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ رب اس کے پاؤں بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سماعت کرتا ہے. وہ اللہ حاضر قیاس ایک طویل حدیث آتی ہے اس سلسلے میں. تو بات یہ ہے کہ نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، نوافل کی آخری عشرے میں کثرت کرنی چاہیے. اس پر ایک اور بات میں عرض کروں گا، الدعاء مخ العبادات. دعا عبادات کا مغز، جو مغز عبادات کا مغز ہے. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی رات کو ماہ صیام میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. یہ بتائیے لوگوں. آپ فرماتے ہیں پہلے سے میں تصنیف و تالیف کرتا ہوں، یہ بھی عبادت میں شامل ہے کہ میں حدیث اور فقہ اور تفسیر پر کام کرتا ہوں. اچھا. دوسرے حصے میں اب میں سمجھتا ہوں جو علماء رات کے ان حصوں میں
اللہ اور اس کے رسول کے دین پر کام کرتے ہیں، یہ بھی عبادت میں شامل ہے، سبحان اللہ، وہ بھی عبادت میں شامل ہے کہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے دین کو آگے اس کے ابلاغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں دوسرا حصہ میں عبادت میں صرف کرتا ہوں اور تیسرا حصہ میں دعا میں صرف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے کیٹیگوریکلی رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ احمد بن حنبل کا معمول یہ تھا، فرماتے ہیں کہ میں سر پہلے رکیے ذرا، امام شافعی علیہ رحمہ کے حوالے سے اس ذرا میں 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا۔ پہلا حصہ تو آ گیا آپ کا تصنیف و لکھنے لکھا، تصنیف تالیف وغیرہ، وہ بھی قرآن و حدیث اور مسائل فقہ کے جو مسائل، دوسرے جو ہے نفلی عبادات میں صرف فرائض نفلی عبادات، تیسرا حصہ آپ دعا مانگتے، دعا مانگا کرتے، تیسرا حصہ مکمل طور پہ دعا مانگتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہتے، التجا کرتے رہتے اور استغاثہ پیش کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ گناہوں کی معافی اور جو بھی دل میں آتا مانگتے، امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے مانگتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے بھی عمومی طور پہ بھی ہمیں دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ رب سے نہیں مانگتا رب اس پر انتہائی غضبناک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ایک حدیث پاک اور بھی نا کہ دعا سلاح المومنین، سلاح المومن کا ہتھیار ہے، بالکل مومن کا ہتھیار ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے عمر فاروق سے فرمایا کہ جب آپ جا رہے تھے عمرہ کے لیے تو فرمایا کہ یا اخی اشرکنا فی دعائنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل کریں، ولا تنسانا، اور ہمیں ہرگز نہ بھلانا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نبی یا پیغمبر کو امتی کی دعا کی قطعاً ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ بات آپ مکمل کیجئے ذرا تاکہ میں پھر آگے بڑھوں۔ جی جو آپ ایک اور امام کے حوالے سے فرمائیں۔ ہاں، امام شافعی کی میں نے بات کی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں رمضان پاک میں پور دن اور رات میں 300 نوافل ادا کرتا، اور جب خلق قرآن کا مسئلہ جب کھڑا ہوا تو آپ کو درے مارے جا رہے تھے، پھر بھی آپ 150 نوافل پڑھ لیتے تھے، جو درمیان میں وقفہ ملتا ہے دن اور رات میں 150 نوافل، پہلے 300 پڑھتے تھے لیکن جب خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا فرماتے میں پھر بھی 150 نفل پڑھ لیتا تھا ماہ سیام کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، دعا کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک اور بات اس میں سامنے آئی کہ ہمارے یہاں لوگ نارملی جو ہے وہ رمضان میں افطار سے پہلے روزے کی حالت کے اندر عموماً جو ہے وہ اپنا زیادہ ہارڈ ورکنگ نہیں کرتے، لیکن یہاں اگر دن اور رات میں 150 نوافل، میں یہاں آپ کی قطع کلام میں ایک اور بات عرض کروں گا۔ ابو موسیٰ اشعری علیہ رحمہ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر اتنی زیادہ اور آپ علیل اور نحیف ہیں اور آپ نے عبادت میں کثرت کر دی، تو آپ نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب تو دو کہ جب منزل قریب آتی ہے تو گھوڑے کو سر پر دوڑایا جاتا ہے، اس کو آہستہ کر لیا جاتا ہے، تو فرمایا جب میری منزل قریب آ گئی میں نے عبادت زیادہ کرنی ہے یہ کم کرنی ہے۔ اللہ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ محمد عباس صاحب چکوال سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب فرمائیے۔ تمام علماء کرام کو میری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام جناب۔ اور معلوم یہ کرنا تھا قصر نماز کے متعلق سوال تھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، قصر نماز کیسے ادا کریں گے اور کتنا فاصلہ ہے؟ قصر نماز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اسلام آباد سے کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جنید بھائی سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ آپ کا اچھا سا نام تو بتائیے پہلے۔ محمد شراحیل خواجہ۔ محمد شراحیل خواجہ، ٹھیک ہے جناب۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جس طرح ماشاءاللہ چینلز آ چکے ہیں اور خواتین آ کے پروگرام کر رہی ہیں، تو کیا یہ پروگرام دیکھنا جائز ہے؟ کیونکہ وہ ایک نامحرم ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہیں تو وہ نامحرم روزے میں ہم دیکھتے ہیں، تو کیا وہ پروگرام دیکھنا ٹھیک ہے یا کیا کریں؟ جناب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ علامہ صاحب آئیے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سخاوت کا معاملہ ہے کہ وہ تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح رمضان میں چلا کرتی تھی، اس بارے میں بتائیے، آپ کے دسترخوان سے لے کے آپ کے عطا کرنے تک۔ جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے اس حوالے سے کہ جیسے ہی رمضان شریف کی آمد ہوتی تو حضور علیہ السلام کا جو سخاوت کا معمول ہے وہ زیادہ تیز ہو جایا کرتا تھا، کہ جیسے جیسے ہر رات کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت ناز میں حاضر ہوا کرتے، تو حضور علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کے آنے پر بہت زیادہ سخاوت فرماتے اللہ، اور یہ آخر رمضان تک جاری و ساری رہتا، اللہ، یہ آپ کا معمول مبارکہ تھا۔ اور اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب بھی سوال کیا جاتا، جب بھی مانگنے والا کچھ بھی مانگتا تو حضور علیہ السلام سے جو بھی چیز مانگی جاتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمایا کرتا، اللہ، بلکہ آپ کا خود فرمان عالی شان موجود ہے کہ اگر میرے پاس
3 وادیاں بھی سونے کی بھری ہوئی ہوں، تو میرے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر 3 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ مجھے کچھ قرض ادا کرنا ہو تو میں اس میں سے کچھ رکھوں، ورنہ جیسے ہی کوئی ضرورت مند آئے میں اس کو دے کے فارغ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ حضور علیہ السلام کی مطلب کہہ لیجیے کہ معمول مبارکہ تھا۔ اچھا، میرا خیال اسی وجہ سے اسے غمخواری کا مہینہ کہا گیا۔ جی ہاں، مواسات کا مہینہ، یہ تو بہت زیادہ اس میں مطلب اس بات کی تلقین ہے، تربیت بھی ہے۔ مواسات یہ ہے، دراصل رمضان ہمیں سکھانے ہی آتا ہے کہ بھوک و پیاس کی حالت میں جب ہم کچھ وقت گزارتے ہیں تو ہمیں بھوکے پیاسے رہنے والوں کی تکلیف کا احساس ہو جائے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، امام اہل سنت اشاع امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مواسات کیسے ہیں۔ اب فرماتے ایک شخص تھا، بہت زیادہ سخاوت کرتا تھا، تو اس کے گھر والوں نے اس کو پکڑ کے کہ یہ باز نہیں آتا، اس کو باندھ دیا، چند دن اس کو قید رکھا۔ اچھا، جب اس کو قید میں رکھا تو سزا کے طور پہ کہ یہ مطلب رکتا نہیں ہے، جو چاہتا ہے لٹاتا رہتا ہے، تو سب اللہ کی راہ میں سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ اس کو جب انہوں نے چند دن بند رکھنے کے بعد جب اس کو کھولا تو دیکھا کہ وہ پہلے سے زیادہ وہ عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی ہم نے تمہیں سزا دی کہ تم اس حرکت سے باز آ جاؤ گے۔ اس نے کہا تم نے مجھے سزا نہیں دی، تم نے تو مجھے سکھا دیا کہ تم نے جو مجھے جب قید میں رکھا، بھوکا پیاسا رکھا، تو مجھے جو بھوکے پیاسے قیدی مجبور لاچار لوگ تکلیفوں کا احساس ہو۔ بھائی کیا بات ہے! آپ فرماتے ہیں کہ دراصل رمضان تمہیں یہ سکھانے آتا ہے، یہ سمجھو کہ جب بھوکے رہتے ہو تو پھر جو بھوکے رہتے ہیں ان کو کیسے وقت گزارنا پڑتا ہے، جب پیاسے رہتے ہو تو تمہیں ان پیاسوں کا احساس ہو جائے کہ جن کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، تو ان کی تکلیف کو محسوس کرو اور ان کے ساتھ اپنی خوشیاں جو ہے ان کو شیئر کرو۔ آپ نے جو بات فرمائی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت جو ہے وہ ایک واقعہ میرے سامنے آ گیا کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں آپ بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت بھوک میں بھی کوئی فضائل ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر فرعون کو بھوک ملتی تو وہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ اسی لیے کیا تھا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو بندہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز مسکینوں کو ہماری اوقات یاد دلانے کے لیے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں کہ ہم اس کے نزدیک ہو جائیں اور اپنی اوقات اور اپنی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ کیسی کمال بات ہے! اچھا ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے اب کہ ایک تو غمخواری، اور وہی اسی معاملے کو ہم لے کے چلتے ہیں آگے سخاوت کو، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں جہاں فرائض پہ زور دلوایا، جہاں نوافل پہ زور دلوایا، جہاں تلاوت کلام پاک پہ زور دلوایا، وہاں ساتھ ساتھ سخاوت بھی کی، مالی طور پہ بھی امداد کے لیے۔ یہ کیسا نظام ہے اسلام کا؟ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اپنی مخلوق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف تھا، اور سب سے بڑی عبادت ہی آپ نے اسی بات کو قرار دیا کہ کام آئے انسان کے انسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو علماء نے یہاں تک لکھی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے بعد بے چین ہیں، کبھی اس طرف تشریف لے جاتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ بے قراری دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی یہ بے قراری کیوں ہے؟ اس موقع پر سرور انس و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے ساتھ، اللہ کی بندوں کے ساتھ محبت کا جو اظہار فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے گھر چاندی کا ایک ٹکڑا پڑا ہے، کیا اللہ کا نبی اس حال میں رات گزارے گا کہ اس کے گھر چاندی کا ٹکڑا ہو اور رات کو کوئی بھوکا سو جائے؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں چونکہ اجر بھی بڑھ جاتا ہے، ہمیں قطع کلام کی مدد کئی روایت میں سونا بھی آتا ہے کہ سونے کا ایک ٹکڑا، سونے کا ٹکڑا بھی، چاندی کا ٹکڑا بھی، یعنی کچھ یہ پڑا ہوا ہے اور یہ میرے گھر میں رات میں گزاروں اور وہ کسی بھوکے تک نہ پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی پانی کی طرح، ہوا کے جھونکوں کی طرح آپ کا یہاں تک کیفیت ہوتی تھی کہ اگر کوئی آ گیا ہے صاحب، اس کو خالی تو لوٹانا ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ لا کا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا الہ الا اللہ کے طور پر آیا، ورنہ کبھی نہیں آیا۔ تو آپ فرماتے کہ جاؤ میاں دکان سے میرا نام لے کر ادھار لے لو، میں دے دوں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر مواسات کا یہ جو انداز امت کو عطا کیا، اگر آج ہم
اپنے قریبیوں کو ہر قبیلہ سنبھال لے. یعنی ایک صحابی آیا نا کہ عرض کی یا رسول اللہ اپنے نزدیکی کو دینا، تو فرمایا اس میں تمہارے لیے 2 اجر ہیں، ایک خرچ کرنے کا اور ایک قرابت داری کا. تو رمضان المبارک میں ہمیں ان باتوں کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو اس ماہ مبارکہ میں جائز اور حلال کام کر رہے ہیں وہ اس میں امانت اور صداقت کو سامنے رکھیں گے تو ان کی وہ تجارت کرنا، ان کے وہ کام بھی ان کو عبادت ہی تصور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تنبیہ اور فرما دیجئے، آپ کی زبان مبارک سے اچھا لگے گا کہ لقمہ جو ہے اس کا بھی ذرا اہتمام رکھیں کہ وہ کس راستے سے آ رہا ہے. جی ہاں، یہ تو سب کچھ کرنے کے بعد لقمہ صحیح نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ رمضان کیسے گزرے گا؟ یہی تو میں نے شروع میں یہ کہہ دیا کہ امانت اور دیانت کو اگر حلال لقمہ کی بجائے حرام لقمہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ انسان کے جسم کا جو حصہ حرام مال سے بنے گا اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک لقمہ حلق میں اتر جائے 40 دن تک عبادت کا مزہ انسان سے دور ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر ہمیں ذمہ داروں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ افطار کا وقت دعا کا وقت ہے، سحری کا وقت دعا کا وقت ہے، لیکن ہم قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ بازار شام کے افطار کے وقت بازار بھرے ہوئے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے. تو ہمیں احساس یہ کرنا ہے کہ میں جو عید کے لیے خریداری کر رہا ہوں، عید تو اسی کی ہوگی جس نے رمضان کو رمضان کے طور پر جس کے روزے قبول ہوں گے. واہ 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 واہ. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لیس العید لمن لابس الجدید. عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا لباس پہنا. العید لمن خاف الوعید. عید اس کی ہے جو وعید سے ڈر گیا، جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مجھے ایک ایک عمل کے جواب کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس پہ کلام کرتے ہیں. مجھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے کہ وہ کیا آپ نے فرمایا تھا کہ ھذا یوم العید یا ھذا یوم الوعید. تو وہ جس خوف میں مطلب وہ جو دعائے رسول ہوں وہ مبتلا ہوں تو ہمارا آپ کا کیا عالم ہوگا؟ بلکہ وہ رو رہے ہیں عید کے دن. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا مہمان آیا، میں نے اس کی توقیر کی کہ نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک بہت اہم ترین سوال اور وہ یہ کہ رمضان کیسے گزاریں. اس میں جو ایک فیکٹر ہے وہ ہے خوراک کا. ہمارے یہاں بڑی لیوش قسم کی افطاریاں ہوتی ہیں، بہت ہی جناب پرتعیش قسم کی جو ہے وہ اپنا سحریاں سجتی ہیں، بڑے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں. اور پھر اب تو ظاہر ہے اس میں نمود و نمائش بھی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. اب تو وہ کانٹیکٹس بنانے کا ذریعہ بن گیا ہے، پی آر بنانے کا ذریعہ بن گیا ہے. اب تو معاملات ہی بالکل دوسرے ہو گئے نا. یہ بتائیے 2 چیزیں کہ ایک تو یہ کہ سرکار علیہ السلام افطار میں اور سحری میں کیا تناول فرمایا کرتے تھے، آپ کی جو مرغوب غذا تھی وہ کیا تھی. دوسرا سرکار علیہ السلام کا جو دسترخوان سجتا تھا، میں نے ایک روایت پہ پڑھا کہ بغیر فقراء اور مساکین کے آپ افطار نہیں فرماتے تھے. ذرا اس بارے میں بتائیے کتنی زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے طریق میں اور وہاں پر. ہمارے تو قول و فعل کے اندر بھی تضاد ہے. دعویٰ ہم کر رہے ہیں کہ روزہ ہمیں صبر کی تلقین جو ہے وہ کرتا ہے اور بے صبری کے پیمانے جو ہیں وہ ہمارے چھلکتے نظر آتے ہیں دسترخوانوں کے اوپر. اللہ آپ یہ دیکھیے کہ رسالت امام علیہ السلام کی سحری جو تھی وہ کھجور یا پانی سے ہوتی تھی. افطاری بھی کھجور اور پانی سے ہوتی تھی اور دودھ کا بھی استعمال فرماتے ہیں. اور یہ ایک پرفیکٹ ڈائٹ ہے، ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے. کھجور ایک دودھ اور کھجور ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے. سارے وائٹامنز، ہر چیز کے پروٹین بھی، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. اور یہ قوت و توانائی فراہم کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو دسترخوانوں کے اوپر سج جاتا ہے تو یہ کون سا صبر ہے؟ روزہ تو رکھا اس لیے جاتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی احساس ہو جنہیں کھانے کو میسر نہیں ہوتا، میسر نہیں آتا کھانے کو، بھوک کا احساس ہو کہ بھوک کسے کہا جاتا ہے. تو صبح بھی ٹھوس کے کھانا ہے، شام کو بھی اتنا کھانا ہے، بے تحاشا کھانا ہے. تو کسی غریب اور بھوکے کا ہمارے اندر احساس کیا بیدار ہوگا؟ نہ تو اللہ کی یہ منشا ہے نہ اللہ کے رسول کی یہ منشا ہے. پھر ہم ٹھوس ہو جاتے ہیں، ڈکارے کھٹی کھٹی لے رہے ہوتے ہیں اور پھر عبادت سے بندہ جاتا رہتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ مہینہ تو عبادت کا ہے اور جب آپ اوور ایٹنگ کریں گے تو عبادت کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے. بوجھل طبیعت کے ساتھ بندہ اتنی سیچوریشن کے بعد بندے کا عبادت کرنا ناممکن میں سے ہو جاتا ہے. طبیعت میں اتنی گرانی آ جاتی ہے کہ بندہ اس طرف قدم بھی نہیں بڑھا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزے کا نہ تو روزے کی مقصدیت حاصل ہوئی نہ روزے کی روح ہمیں حاصل ہوئی. ہم نے تو روزے کو ایک لیوش، جیسے آپ نے فرمایا نا، لیوش بنا لی اپنے لیے. اور یہ
کسی طور بھی یہ بات جو ہے مناسب اور درست نہیں ہے. بھوک جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ شادی نہیں کر سکتے فرمایا روزے رکھا کرو. بھوک یہ انسان کو شیطان سے دور لے جاتی ہے, ایسا ہی ہے, برے اعمال سے دور لے جاتی ہے. فرمایا کہ اپنے شیطان کو قابو کرو بھوک اور پیاس کے ذریعے. اور یہاں ہم جو دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں اور یہ ہم کھاتے تو شیطان تو حاوی ہوگا. جب شیطان بلکہ میری آبزرویشن یہ ہے, قطع کلام کی معذرت, کہ عام دنوں سے زیادہ ہم رمضان میں کھاتے ہیں. اگر آپ دیکھیے افطار ہماری بڑی لیوش ہوتی ہے, بھرپور ہم کرتے ہیں افطار, اس کے بعد ٹھوس ہو کے ہم بستر پہ لیٹ جاتے ہیں, بڑی مشکل سے ہم اٹھتے ہیں. تو ویٹ گین کرتے ہیں نا, ویٹ آپ اپنا یعنی ان لوگوں کا ویٹ دیکھیے جو بے تحاشا کھاتے ہیں. رمضان میں سے پہلے ویٹ کم ہوتا ہے اور رمضان کے بعد گین کرتے ہیں, جبکہ ویٹ کم ہونا چاہیے. اچھا ایک اور بات, جب تراویح کے لیے جاتے ہیں تو بڑی مشکلوں سے تراویح کے لیے جاتے ہیں, تراویح سے آنے کے بعد پھر کھاتے ہیں, اچھا پھر کھا کے سو جاتے ہیں اور پھر سحری میں اٹھتے ہیں. بار کہ اب جی یہ اللہ اس کے رسول کی منشا نہیں ہے, نہ اس سے کوئی روزے کی جو ہے عبادت جو ہے اس بندہ اس میں حاصل کر سکتا ہے, نہ تقوی حاصل کر سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز, یہ جو سرکار علیہ السلام کا دسترخوان پہ فقراء اور مساکین کا انتظار کرنا, اور ان کے بغیر انتظار فرماتے تھے اور پوچھا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ کوئی آج میرے ساتھ ہے کھانا کھانے والا, سحری کھانے والا, ہے افطاری کرنے والا, بلکہ آپ دعوت دیا کرتے جس نہ تو آپ پریشان ہوتے, فرماتے آج میرے ساتھ روزہ افطار کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں تو اس کا تصور بھی محال ہے, ہمارے ہاں تصور بھی محال ہے. ویسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں کوئی مسکین یا غریب شامل نہ ہو, اور افطاریاں بھی وہ قابل تعریف اور قابل ستائش نہیں ہوتی جن کے اندر کوئی مسکین یا غریب موجود نہ ہو, یا آپ کی جیب سے, پاکٹ سے, گھر سے اس کے لیے کچھ نہ نکلتا. میں سمجھتا ہوں وہ بھی قابل ستائش اور قابل تعریف نہیں. اللہ صاحب یہ بتائیے, ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو میں آپ سے آف دا ریکارڈ بات کر رہا تھا, ٹائم مینجمنٹ کا, کہ رمضان میں عموماً ہوتا یہ کہ رمضان گزارنا کیسے, اس کے لیے سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنی کیلکولیشنز کا بڑا فرق ہوتا ہے. ہم ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتے, وہ ظاہر تساہل, غفلت, سستی. ٹائم مینجمنٹ کا کتنا اہم فیکٹر ہے رمضان کو گزارنے میں, کیونکہ اب یہاں سے نکل کے پھر ہم ذرا طاق راتوں اور تینوں اشروں پہ ذرا بات کو لے کے جائیں گے, وہ کیسے گزارے جائیں؟ جی قبلہ جنید بھائی, اگر آپ دیکھیں نا تو 3 قسم کے لوگ ہیں رمضان کو جو گزارتے ہیں. ایک تو وہ کہ جن کو نہ یہ پتہ ہے کہ رمضان آیا اور نہ یہ پتہ ہے کہ رمضان گزر گیا. ٹھیک ہے, ان کی زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے, ان کو رمضان کے آنے کی خبر نہیں ہے, نہ ان کے کوئی معمولات میں فرق, معمولات زندگی میں فرق. بالکل ٹھیک. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان کی بڑی ایک چاہت سے جو کہہ لیجیے کہ استقبال کا سلسلہ بھی کرتے ہیں اور اس میں عبادات کا اہتمام بھی کرتے ہیں, مگر ان کا یہ چاہت اور عبادات کے اہتمام کا معاملہ جو ہے وہ صرف رمضان تک ہی محدود رہتا ہے, جس کی ایک نظر جو ہے وہ ایک کہہ لیجیے کہ صورت ہمیں ہماری مساجد میں نظر آتی ہے کہ رمضان آتے ہی مساجد پر رونق ہو جاتی ہیں, اور جیسے ہی چلا جاتا ہے تو مساجد ویران ہو جاتی ہے. ایسا ہی کہتے ہیں کہ تلاش گمشدہ اس نمازی کی, جو مطلب کہہ لیجیے کہ 11 مہینے سے پرچہ لگا ہوتا ہے. بالکل ایسی, تو وہ تلاش گمشدہ والی صورتحال ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ دراصل جو رمضان کو وہ ٹائم مینجمنٹ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت, ایک رحمت, ایک برکت, ایک سعادت, ایک بہت بڑا فضل و احسان مانتے ہوئے اس کی قدر و منزلت کو اپنے دل میں سمو لیتے ہیں, اور اپنے معمولات زندگی میں اس انداز سے تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے جیسی ان کی زندگی تھی, رمضان گزرنے کے بعد ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. اچھا قطع کلام کی معذرت, میں بھی جیسے میں نے ابتدا میں ایک بات کی کہ ایک ولی نے مطلب باقاعدہ انہوں نے اپنی ٹائم مینجمنٹ کی ہوئی تھی کہ رمضان آتے ہی جو اپنا جن کاموں کی لیس پرائیورٹی تھی انہوں نے ان کاموں کو ایک طرف رکھ دیا, اللہ یہ کہ عید کے بعد کریں گے, اور ٹاپ پرائیورٹی پہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا رکھ لیا, اب اسی کام میں لگ گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے, بلکہ جو مسائل شریعہ کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے, بہار شریعت کتاب, وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس میں یہ باقاعدہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں ایسے مشقت والے کام کرنا کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے, وہ مشقت والا کام کرنا جائز ہی نہیں ہے. اچھا, یعنی اپنے آپ کو ہلکا کر لو, بوجھ ہلکا کر لو, ہلکا کرو. کہ اگر آپ جو ہے وہ نان بھائی ہیں, مطلب تندور پہ کام کرتے ہیں, تو آدھا دن کام کریں. اگر آپ مستری مزدور ہیں تو آدھا دن کام کریں. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے, ٹائم مینجمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو رمضان آنے سے پہلے جیسے معمولات صحابہ کرام یا معمولات اسلاف ہے کہ وہ 6 مہینے انتظار کرتے, 6 مہینے گزرنے کے بعد رمضان کی قبولیت کی دعائیں کرتے, تو وہ انتظار کیا ہوتا تھا دراصل, وہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر رہے تھے کہ رمضان آنے سے پہلے اتنا جو ہے وہ گھر والوں کے لیے نان نفقہ جو ہے وہ جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھ لیں کہ بہت مشقت والا کام نہ کرنا پڑے جس کے باعث ہم روزے ہی نہ رکھ سکے. یہ ٹائم مینجمنٹ. اور ہمارے یہاں دوسرا کام ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے ہاں وہ 6 مہینے پہلے سے انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ آنے دو رمضان
رمضان؟ چھریاں تیز ہو رہی ہوتی ہیں، بغدے تیز ہو رہے ہوتے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، حالانکہ لوٹ مار یہاں پر ہونی چاہیے نیکیوں کی، کہ نیکیوں کی لوٹ سے لگ گئی ہے، آجو لوٹو اور سال بھر کے لیے نیکیاں اتنی ساری اکٹھی کر اللہ معاف کرے، بلکہ تمہاری جو عمر بھر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے۔ اچھا سر، بیسٹ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ رمضان المبارک کے لیے ایک بیسٹ اسکیجول کیا ہونا چاہیے، جو لوگ کاروبار کرنے والے ہیں، جو لوگ جاب کرنے والے ہیں، یا جو لوگ کچھ نہیں کر رہے لیکن سب کچھ کر رہے ہیں اپنے تئیں، تو سب کے لیے کیا کیا بتائیے آپ، ذرا ایک سجیشن دیجیے۔ غالباً حضرت امام مدینہ امام سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت ناز میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ آ کر عرض کرتا ہے کہ میں آپ کے حلقہ درس میں شامل رہتا ہوں، اس وقت تک تو میں نیک اعمال کرتا رہتا ہوں، اور جب میں اپنی معمولات زندگی میں چلا جاتا ہوں تو اس وقت میں اپنے نیک اعمال سے دور ہو جاتا ہوں، تو مجھے کچھ ایسا طریقہ کار بتائیے کہ میں اس وقت بھی نیکیوں میں مشغول رہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تم نیک اعمال کی نیت کرنے میں مشغول ہو جائے، جس پر کوئی الگ سے وقت درکار نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ کام کی طرف اور زبان جو ہے وہ ذکر کی طرف، ہاتھ کار ولے زبان یار ولے۔ ٹھیک، واہ کیا اچھی بات ہے، کیا ہونی چاہیے صورت، کیا اچھی بات ہے جی۔ میرا خیال ہے ناظرین ابھی دو چار باتیں ایسی ہیں جن پہ انشاءاللہ کلام کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ لاہور اور اس کے مضافات میں بس آپ لوگ بھی سحری کیجئے، ہم بھی آپ کی اجازت سے سحری کرتے ہیں، تو پھر یوں جاتے ہیں اور انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے موقع پہ میں حاضر خدمت، اور بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے۔ پروفیسر صاحب مختصر وقت ہے، یہ بتائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے خود رمضان گزارا کرتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی اسی انداز سے ایکٹیو رکھا کرتے تھے، اس بارے میں ذرا سے بتائیے۔ یقینی طور پر سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار تو خیمہ لگایا تو پورا مہینہ اس میں رہے، ٹھیک ہے، اور 1 سال 20 دن کے لیے، 1 سال 10 دن کے لیے، پھر آپ نے فرمایا کہ آخری 10 دنوں میں اس عظیم رات کو تلاش کرو۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہو کر، سید ولد آدم ہو کر اس رات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کو بیدار کرنا، ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا تو ظاہر ہے کہ ایک آپ کی ذمہ داری کے طور پر امت کو عطا کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، اور پھر اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے بھی آواز، ہر نماز کے وقت بھی آواز ہوتی تھی، ٹھیک ہے، الصلاۃ یا اہل البیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرتے کہ وہ بھی اس عبادت میں آئیں اور اس رات کو تلاش کریں، مستعد ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جس میں جہنم سے نجات بھی ہے، 5 طاق راتیں بھی ہیں، اور وہیں سے اعتکاف کی ابتدا بھی ہے، بہت اہم ترین راتیں ہیں، کیسے گزارا کرتے تھے سرکار؟ رسالت مآب علیہ السلام، پہلی تو میں ایک پیغام ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا معمول تھا ماہ صیام میں کہ مغرب سے عشاء تک آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سنت کی ادائیگی جو ہے سبحان اللہ، بہت نجات ہوگی۔ دوسرا، جیسا کہ آپ نے فرمایا، پروفیسر فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کیا کرتے تھے اپنا لیلۃ القدر کو۔ اچھا، سم ٹائم ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آپ کوئی سٹک ہو جاتے ہیں، رات عبادت آپ نہیں کر سکتے، تو رسالت امام علیہ السلام نے بڑا آسان طریقہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا من صلی المغرب والعشاء فی جماعت، جس نے نماز مغرب اور عشاء با جماعت ادا کر لی، فقط اخذ من اللیلۃ القدر بنصیب وافر، اسے لیلۃ القدر کا وافر حصہ میسر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ طاق رات میں آپ سٹک ہو جائیں یا مصروف ہو جائیں، رات بھر عبادت نہ کر سکیں، تو آپ کم از کم مغرب کی نماز با جماعت ادا کر لیں، عشاء کی با جماعت ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کا وافر حصہ جو ہے۔ اور پھر 5 آپشنز دے دیے نا بھائی، 21 مس کر دی،
23 پکڑ لو, 23 مس کر دی 25 لے لو, 25 مس کر دی 27 لے لو, 27 مس کر دی 29 اور آخری راتوں میں آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے. رسالت امام علیہ السلام اعتکاف بیٹھتے تھے, اور جس سال آپ کا وصال ہوا تب آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. 20 دن کا اعتکاف جس برس آپ نے جب آپ کا وصال ہوا تو اعتکاف, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کریں. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب آخر میں لیلۃ الجائزہ, رمضان گزر گیا, لیلۃ الجائزہ آ گئی. اب یہ وہی بات ہے کہ جو پورے مہینے بخشے گئے وہ ایک رات میں, بتائیے ذرا. اللہ اکبر, بہت بڑی عظیم رات ہے جی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنی پوری مزدوری کرے اس کی کیا جزا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا پورا اجر دیا جائے. بے شک. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, آج میں نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ, میں نے ان سب کے سب کی مغفرت فرما دی ہے. اللہ. تو یہ کام ہوتا ہے اس رات جو چاند رات کہلاتی ہے, جس رات کو عموماً غفلت میں گزار دیا جاتا ہے. یہ ان 5 راتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگی گی ہر دعا قبول ہوتی ہے. جو اس رات کو زندہ رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے. بالکل. یہ بڑی خصوصیت والی رات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 چیزیں فرمائی گی میری امت کو ایسی 5 چیزیں عطا فرمائی گئی جو کسی اور کو نہیں دی گئی. ان 5 میں سے ایک 5ویں چیز یہ بھی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میری امت کو ایسی عطا فرمائی گئی جس رات اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے. ٹھیک. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کہ وہ شب قدر ہے؟ میں نہیں, شب قدر نہیں ہے, بلکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے کہ جو رمضان کا گزر جانے کے بعد چاند رات آتی ہے, اور اس کو عموماً غفلت میں اس لیے ہم گزارتے ہیں کہ شیطان آزاد ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم مغفرت حاصل کریں. تو ہمیں اہمیت کے پیش نظر یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں جلدی سے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خیمے سے باہر تشریف لائے, پھر رمضان کا موقع ہے, رمضان کا موقع ہے, واپس چلے گئے. بعد میں آپ نے فرمایا کہ ہم آئے تھے آپ کو بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے, لیکن 2 مسلمان باہر جھگڑ رہے تھے, اس لیے اللہ نے اب وہ اٹھا لی ہے, اب اس کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش. یعنی ایک اور بات اتنی خوبصورت آ گئی کہ رمضان گزارنا ایسے بھی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی پورے رمضان, اور کسی سے جھگڑنا نہیں. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, خان صاحب کی طرف چلنے سے پہلے یعنی مجموعہ کلام وہ انشاءاللہ سنائیں گے. آپ میرے ساتھ رہیں گے کیونکہ اس کلام کے بعد وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد جب میں لوٹوں گا تو آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ قصص القرآن کے ساتھ, اور آج تابوت سکینہ کا ذکر ہے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ پوری دنیا کی جو مرکزی پالیٹکس ہے اس کا مرکز ہے. اس میں کیا تھا, کیسے تھا, کب اترا, کیسے آیا, یہ سب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصص القرآن کے ساتھ, اور آئیے آج آپ کو لیے چلتے ہیں تابوت سکینہ کی ذکر کی جانب. بہت توجہ سے سنیے گا کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کا بڑا اہم کردار ہے. اس تابوت کا یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا ناظرین, جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا. یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا, پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا, یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا, اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا. تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے. یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا. بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے تو بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے تھے. تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان مکمل طور پہ پیدا ہو جاتا, اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے. اور جس قدر صندوق
آگے بڑھتا رہتا تھا، وہ آگے بھی بڑھتا تھا ناظرین، آگے بڑھتا رہتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ ان پہ نازل ہوتی اور فتح مبین ان کو حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت بھی سنائی دیتی تھی، یعنی اس کا مطلب وہ صندوق بولتا بھی تھا ناظرین۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کا وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا، اور بلاؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں مکمل طور پہ ان سے ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت و رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب ناظرین بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالی و نحوست سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، یعنی مکمل طور پر ختم کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارا شہر تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی وہ اپنے ساتھ اٹھا کر متبرک صندوق کو نجاستوں میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں اور کوڑے کے اندر ان کو ڈال دیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا ناظرین، اس بے ادبی کو قوم عمالقہ پر ایسا وبال کی صورت میں بھگتنا پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں مکمل طور پہ گھیر دیے گئے، یعنی جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل تباہ و برباد ہو گئے، مکمل طور پہ ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی، یعنی صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ رہا ہے، جو ان کافروں کی آنکھوں کے کھولنے کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی جانب ہانک دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا دی، اور یہ صندوق ٹھیک ناظرین اسی وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا۔ طالوت کا قصہ انشاءاللہ آگے چند دنوں میں آئے گا ناظرین۔ تو طالوت کو بادشاہ بنایا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کرنے لگے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر مکمل طور پر رضامند ہو گئے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ تھا کیا؟ جتنی جو میں نے تمہید باندھی ہے ذرا سنیے کہ وہ کیا تھا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا ناظرین، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس نالین، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور کہا جاتا ہے کہ تورات کی کچھ تختیاں اور اس کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے کچھ حلیے وغیرہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس میں موجود تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بات یہ ناظرین کہ یہ تابوت سکینہ اتنا اہم ترین ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں کہ آج جو پوری دنیا کی پالیٹکس ہے وہ ایک خاص خطے کے گرد گھوم رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے ایک کام کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت سکینہ کو ناظرین رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ جب آپ کے پاس یہ تابوت پہنچا تو اس کے لیے ہوتا یہ تھا کہ ایک پڑاؤ تھا، اس میں خیمہ تھا، اس کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ اب آپ میری بات شاید سمجھ گئے ہوں گے، لیکن یہ عالیشان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیے جانے لگا۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد ناظرین تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ میری بات تک آپ بالکل پہنچ گئے۔ بعد کے زمانے میں ناظرین ہونے والی جنگوں نے
اس معاملے کو بڑا عجیب و غریب کر دیا کہ اس ہیکل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، یہاں تک کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا، آگ لگا دی، اور وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں ناظرین آج اصلی ہیکل سلیمانی کی کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گیا آج تک یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین یہ جو پوری دنیا کے اندر ڈگنگ کر رہے ہیں ناظرین، ایکچولی یہ تابوت سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، بہت سو کا خیال ہے یہ افریقہ میں موجود ہے، اور ہو یہ رہا ہے ناظرین کہ مسجد اقصیٰ کی جو بنیادیں کمزور کی گئی ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ کا ایک خاص حصہ ہے جس کے نیچے یہ تابوت سکینہ موجود ہے۔ تابوت سکینہ یہودی مذہب کے لیے فتح و نصرت کا نشان ہے۔ آپ جانتے ہیں پوری کی پوری دنیا کی پولیٹکس جو ہے وہ اس وقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر، مسجد اقصیٰ کو معاذ اللہ گرانے، تابوت سکینہ کو نکالنے، دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو دجال کی آمد کے گرد گھوم رہی ہے۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک بار پھر اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے قصص القرآن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔